السلام علیکم۔ امریکہ میں ملک کے بڑے بڑے بارسوک لوگوں کی ایک خفیہ سوسائٹی ہے جس کا نام اسکل اینڈ بونس ہے۔ یہ سوسائٹی غیر انسانی مافوق الفطرت اور جادوئی طاقتوں کے حصول کے لیے طرح طرح کے خوفناک عمل کیا کرتی ہیں۔ سن 1832 سے قائم اس سوسائٹی کے 6 بانی ممبروں میں امریکہ کے سابق صدر جارج بش جونیئر کے دادا پریسکوٹ بش بھی شامل تھے۔ سوسائٹی کے ممبران بونس مین کہلاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سوسائٹی کے ممبروں نے شمالی امریکہ کے ایک قدیم قبیلے کی ایک تاریخ ساز لیڈر جیرونیمو کی قبر کھود کر اس کی کھوپڑی نکالی اور سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر میں نمائش کے لیے رکھ دی، جسے وہ لوگ مقبرہ کہتے ہیں۔ سوسائٹی کا بنیادی مقصد موت کو شکست دینا اور مافوق الفطرت قوتوں کا حصول ہے۔ اس کے لیے وہ عبادت کے بیشتر شیطانی طریقوں پر عامل ہیں، یعنی ہڈیاں۔ آدمیوں نے جن دوسرے مشہور لوگوں کی قبریں کھود کر ان کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں اپنی عبادت کے لیے نکالی تھیں، ان میں امریکہ کے 8ویں صدر مارٹن اور کیوبا کے جادوئی کمیونسٹ لیڈر جی گوارا بھی شامل تھے۔ مارٹن 1837 سے 1841 تک امریکہ کے صدر رہے۔ یہ سبھی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ان کے صدر دفتر مقبرہ میں موجود ہے۔ ریڈ انڈین قبائلی لیڈر جیرونیمو نے امریکیوں کے خلاف ایک طویل مدت تک نہایت بامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر امریکی فوج کی بے پناہ طاقت کے سامنے مجبور ہو گیا۔ فوج کے قید خانے میں 1909 میں اس کی موت ہوئی۔ خفیہ تنظیمیں صہیونیت کے مخصوص سازشی طریقہ کار کا حصہ رہی ہیں۔ اسکل اینڈ بون کی طرح فری میسن اور دی کمیٹی آف 300 بھی ایسے ہی بے شمار خفیہ سوسائٹیوں میں شامل ہیں۔ اسکل اینڈ بون بھی امریکہ کے کنیکٹیکٹ شہر کے نیو ہیون میں واقع ایل یونیورسٹی میں قائم متعدد صہیونی سیکرٹ سوسائٹیوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ جرمنی کی ایک صہیونی خفیہ تنظیم تھیولے سوسائٹی کی امریکی شاخ ہے۔ منشیات کے عالمی کاروبار میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، بالخصوص افیم اور کوکین کی تجارت پر اسکل اینڈ بونس کی اجارہ داری ہے۔ منشیات کی تجارت کے علاوہ بھی اس کی آمدنی کے متعدد خفیہ اور ناجائز ذرائع بھی ہیں۔ امریکی صدر جارج بش جونیئر کی طرح ان کے والد سینئر جارج واکر بش بھی ہڈیاں آدمیوں میں سے ہیں۔ کم از کم 30 مشہور امریکی ممبران پارلیمنٹ بونس مین تھے۔ سن 1992 تک سوسائٹی کی رکنیت صرف مردوں کے لیے مخصوص تھی، لیکن اب عورتیں بھی اس کی رکن ہو سکتی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت جو تعلیمی نظام رائج ہے، اس میں اسکل اینڈ بونس کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کا غلبہ ہے۔ امریکہ میں یہ تنظیم جن دوسرے ناموں سے بھی جانی جاتی ہیں، ان میں دی آرڈر آف ڈیتھ، دی آرڈر، کوآپریشن اسٹار، دی ایلوجین کلب، لاج 322 اور ریسل ٹرسٹ ایسوسی ایشن قابل ذکر ہے۔ اسکل اینڈ بونس اور دوسری صہیونی سیکرٹ سوسائٹیوں میں سے وابستہ ہے، لیکن وہ اس کا اعلان ہرگز نہیں کرتے۔ کچھ لوگ الومناتی پہ یقین نہیں رکھتے اور اس کو فرضی قصے، کہانیاں اور افسانہ سمجھتے ہیں، لیکن الومناتی اور دجال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ الومناتی فری میسنری اور اسکل اینڈ بونس کی طرح ایک خفیہ تنظیم ہے۔ اس میں سے اسکل اینڈ بونس بھی کافی مشہور ہے۔ ان تمام تنظیموں میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ تمام تنظیموں کے ممبر شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کا اس زمین پہ انسان کے خلاف سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار دجال ہے، جس کے لیے یہ تمام تنظیمیں خاموشی سے دجال کی آمد کو ممکن بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان تمام تنظیموں کو صرف ان علامات کے ذریعے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے جن کو یہ استعمال کرتی ہیں۔ جو علامت یہ تنظیمیں استعمال کرتی ہیں، وہ علامت کالے جادو میں استعمال ہوتی ہے، جیسے 5 کونوں والا اسٹار اور ایک آنکھ کا نشان۔ کالے جادو کا یہود سے سورہ بقرہ کی آیت 102 کے مطابق ڈائریکٹ تعلق ہے۔ یہود ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ اصلی مسیحا نہیں ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے یہودی آج بھی توریت اور ان کی مذہبی کتابوں میں مرکوز مسیحا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ چنانچہ اب یہ کون سے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اب دجال کو مسیحا مان کر اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ قبالہ یعنی کالے جادو کے ذریعے یہود اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ شیطانی دنیا سے تعلق قائم کر سکیں۔
چنانچہ قبالہ جادو کے ذریعے یہ شیطان سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ کفر کے سرداروں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شیطان کفار کو انسانی شکل میں خود آ کر مشورے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ شیطان نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ ان کی مذہبی کتب میں موجود مسیحا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ لا سکتا ہے۔ یہودی اس مسیحا کی آمد کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل کو اس قابل کر رہے ہیں کہ جہاں ان کا مسیحا آ کر یہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فلسطینی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ کے تقریباً سبھی صدر کا تعلق ان تنظیموں سے تھا، یعنی امریکہ خفیہ طور پر ان تنظیموں کے قبضے میں ہے، اور امریکی قوم اس زمین پہ سب سے بدتر غلام قوم ہے۔ علمناتی کے بارے میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور مزید فرمایا، جیسا کہ مسیح دجال اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہے اور اس کی بائیں آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہے۔ دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اگر آپ امریکی ڈالر کے پیچھے دیکھیں، اوپر ایک آنکھ دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکی حکومت دفتری طور پر اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اس کا مطلب یعنی خدا کی آنکھ جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ کیا یہ وہی خدا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہے، جیسا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ کو جو طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں وہ اللہ کو خدا نہیں مانتے بلکہ شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، جس کا پیغمبر دجال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کے پیچھے کوئی خفیہ اور نادیدہ طاقتیں ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، وہی طاقتیں جو دجال کو اپنا مسیحا اور شیطان کو اپنا خدا مانتی ہے۔